تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نور ایسا نور ہے کہ ہم سب کے سامنے عیاں طور پر جس طرح یہ بجلی کا نور ہے اس طرح نظر نہیں آ سکتا. تو اس نور کے لیے مظہر کی ضرورت ہے. یہ بجلی پاور ہاؤس سے ادھر سے بجلی تاثیر ہوتی ہے. اگر یہ بلب نہیں لگائے تو یہ کمرہ نشی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس نور کے لیے مظہر کی ضرورت ہے. وہ مظہر انسان کامل ہے. انسان کامل جس میں سراپا نورانیت نور ہو، کثائف نہیں ہوں. ابھی مثال طور پر سورج کے کیس میں پڑھتے ہیں تو یہ دیوار پار کر کے نہیں آتے ہیں، شیشہ پار کر کے اندر آ سکتے ہیں. تو جو انسان کثیف ہو، گناہگار ہو، وہ نور کا مظہر نہیں بن سکتا. جو انسان نورانی ہو وہ اللہ کے نور کا مظہر بن سکتا. تو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نور کے مظاہر ہیں. تو سب سے زیادہ مظہر کلیہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مظہر ہونے کی شرف ہے اکمل نوع انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے. جس طرح ہمیں سے پہلے بھی مولانا شفیع صاحب نے اپنے مقالے پیش کیا تھا کہ محمد مبخش رحمۃ اللہ علیہ نے اعتقادیہ میں فرمایا کہ وہ 7 اوصاف ایسے ہیں جو کسی ایک میں بھی آدم سے آخری دنیا تک کسی ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتے. خاتم النبیین، ختم النبوت، خاتم الرسول، صاحب طاہر الاعظم، صاحب القدر، صاحب کرام، یہ تمام 7 اوصاف آپ کے ذات گرامی میں جمع ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ پوری کائنات میں تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ و ارفع صاحب حضرت زی احمد تاحت میم ترکس جہان اندرین یہ میم اور کس. احمد اور احد میں میم کا فرق ہے. احمد میں میم کا اضافہ ہے، پوری کائنات اسے میم میں غرق ہے. جب تک احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے آپ سے رابطہ نہ ہو، احد آپ پر راضی نہیں ہے. تو رسول کیا ہے؟ خدا نما ہے. اللہ کا نور دکھانے والا رسول ہے. خدا نمائی رسول سے ہوتے ہیں. تو جو شخص اللہ کے نور کو دکھاتے ہیں، خدا نما ہے، وہ مخلوق کو اپنی امت کو اللہ سے جوڑتا ہے. تو اس کی اطاعت میں فائدہ ہے. کچھ لوگ اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے بات مانو، مجھے مانو، میرے پاس آ جاؤ، میرے کہنے والے کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے جوڑتا نہیں ہے. وہ رسول نما، خدا نما نہیں ہوتا. اس لیے اقبال نے کہا تو خالق و مخلوق میں حائل نہیں کر دے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. ایسے لوگوں کو کلیسا میں کیوں بٹھاتے ہو جو خالق و مخلوق کے درمیان حائل ہوتے ہیں، خدا نمائی نہیں کرتے ہیں، خدا نہیں دکھاتے ہو، خدا دکھاؤ. تو خدا نمائی رسول کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. جو بھی رسول آتا ہے دنیا میں اپنی امت کو خدا کا نور دکھاتا ہے، خدا سے جوڑتا ہے، خدا سے ملاتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اوصیاء کون ہیں؟ جو رسول نما ہے وہ آپ کے اوصیاء ہیں. جو رسول کی شریعت کو دکھاتے ہیں، جو رسول سے جوڑتے ہیں، رسول کے نور کو ہم تک پہنچاتے ہیں. جو رسول نما ہے وہ خدا نما ہے. جو رسول نما ہے وہ حق نما ہے. جو حق نما ہے وہ ہم سب کے پیشوا ہے. خدا نما نہیں ہو، رسول نما نہیں ہو، حق نما نہیں ہو، وہ ہمارا رہنما نہیں ہے، رہنما نہیں ہو سکتا. تو رہنما کے لیے ضروری ہے کہ مطابق سنت نبوی رسول نما ہو، مطابق سنت ہو. اس لیے کہ اگر بزرگان دین نے
مطابق سنت کی بہت اہمیت بیان کی ہے. تو ہمارے مقتدی رحمہ محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نے کماکان فی زمان ہی کی پیٹ لگائی، انشرت المحمدیہ کی پیٹ لگائی. تو آپ نے محمد نوربخش شریعت ماہم اور رسول ماہم، اس سے ہم ان کو مانتے ہیں. اب محمد نوربخش کے بعد کئی صدیاں بیت چکے ہیں، سنگروں سال گزر چکے ہیں. اب اس میں ہم اب کے نام نوربخش ہیں. اب جو عالم، جو پیر، جو مرشد نوربخش نما ہے وہ ہمارا رہنما ہے، جو نوربخش نہیں ہے وہ ہمارا رہنما نہیں ہے. تو عالم، فقیر، مرشد، پیر نوربخش نما ہونا چاہیے. نوربخش نما ہو تو ٹھیک ہے، ہمارا رہنما ہے. جو نوربخش نما نہیں وہ ہمارا رہنما نہیں ہے. تو محمد نوربخش کی تعلیمات سنت نبوی کے مطابق ہے. سنت نبوی اللہ تعالیٰ کی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق سنت رسول ہے. تو ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں. بزرگان دین کی تعلیمات عمل کرنے کے ہم پابند ہیں، مطابق سنت نبوی کے ہم پابند ہیں.